سب سے بہترین پیسہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ سب سے بہترین اور خیر والا پیسہ جو والدین کے ماں باپ کو دو، پھر رشتے داروں کو دو، پھر یتیم اور مسکین، پھر مسافر۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ حیض کے متعلق آپ علیہ السلام سے سوال ہوا۔ اللہ نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ حیض کے دنوں میں بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا حرام ہے، اور فرمایا اس کی مدت کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، اور نفاس کی مدت کم از کم کوئی نہیں 1 منٹ بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ نفاس کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا بھی حرام ہے، اور حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا بھی حرام ہے۔ جس طرح حیض کی حالت میں ہم بستری بنانا، اسی طرح عورت کے پچھلی طرف سے آنا، دور میں جانا، یہ بھی حرام ہے، جو کہ سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بیوی سے زنا کرے ساری کائنات کو اس پر لعنت ہی لعنت ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء۔ اس آیت مبارکہ میں اس عورت کی عدت بتائی گئی ہے جس عورت کو حیض آتا ہو۔ فرمایا اپنی بیوی کو کسی آدمی نے طلاق دی اور حیض آتا تھا تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر حیض آنا بند ہو گیا، بوڑھی ہو گئی، یا بچپن ہے ابھی شروع ہی نہیں ہوا، یا کسی بیماری کی وجہ سے، پھر فرمایا 90 دن 3 مہینے عدت کے وہ گزارے گی، اور اگر حیض آ جائے تو پھر 3 حیض، اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو پھر 4 مہینے 10 دن، اور اگر طلاق نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو پھر کوئی عدت نہیں، اور اگر حاملہ ہے، حاملہ بیوی کو طلاق دی تو پھر وضع حمل، جب اس کا بچہ ہو گیا 2 دن بعد ہوا 2 دن تک، 9 مہینے بعد بچہ ہوا 9 مہینے گھر میں بیٹھے گی۔ فرمایا 1 طلاق 2 طلاقیں دی، 1 بھی ہو جائے گی 2 بھی ہو جائے گی، 3 دے گا 3 بھی ہو جائیں گی۔ احسن طلاق یہ ہے بیوی کو 1 طلاق رجعی دے کر فارغ کر دے اور وہ اپنی عدت گزارے گی، جدا ہو جائے گی، یہ بہتر اور احسن طلاق ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دے، یا پھر علیحدہ علیحدہ لفظ کے ساتھ ایک مجلس میں دے دے، 3 طلاقیں 3 ہی ہوگی۔ ایسے ہی جیسے میں کسی کو 3 تھپڑ ماروں تو 3 ہی گنے جائیں گے، 1 کوئی نہیں کہے گا، ایسے ہی طلاقیں بھی 3 کہنے والا 3 ہی ہوں گی، 1 طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ میاں بیوی بھی زنا کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے لیکن پھر بھی ساتھ رکھے ہوں گے اور وہ زنا کریں گے۔ جو بچے پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے حرام ہی پیدا ہوں گے، حلالی بچے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ نے سزا دی ہے خامد کے غصے سے، کہ غصے کی بھی اجازت ہے لیکن ایک درجے تک یہ سزا دی ہے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین، اس آیت مبارکہ میں بچے کو دودھ پلانے کا بیان ہے، 2 سال تک اللہ فرمائے دودھ پلایا جائے گا۔ ولا جناح علیکم، عدت کے دوران عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، نہ ہی کسی کو پیغام نکاح دے سکتی ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آج کل کچہریوں میں ہو رہے ہیں، ابھی تک بھی ہو رہی ہیں، سب نکاح ہو رہے ہیں، یہ حرام ہے، یاد رکھنا یہ ناجائز ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، قوم اعمال کے قوم تھی جو بہت ظالم قوم تھی، جس کا بادشاہ تھا جالوت، اپنی قوم پر بڑے ظلم کرتا تھا۔ حضرت بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے وقت کے پیغمبر کے پاس آئے کہ آپ ہمارے لیے جہاد کا حکم منگوائیے، ہم جہاد کرتے تھے ان کے ساتھ، ہمارے بچے قید ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے ان کو قتل کیا جاتا ہے، ہماری عورتوں کو بھیڑا کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے قتل و غارت ہو رہی ہے، ہم
یہ برداشت نہیں ہوتا، جہاد کا حکم نہیں۔ وقت میں پیغمبر نے فرمایا دیکھو تم جہاد کا حکم تو مانگ رہے ہو، لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر جہاد تمہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور کریں گے۔ وقت کے پیغمبر نے فرمایا ایک مرتبہ پھر سوچ لو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے، آپ حکم مانو۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے حکم نازل کر دیا، فرمایا اب تمہارا بادشاہ ہے حضرت طالوت۔ یہ غریب تھے انتہائی اور رنگ کے کالے تھے، لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ تو غریب آدمی ہے، یہ تو رنگ کا کالا ہے، یہ ہم اس کو ہم لیڈر کیوں مانے، کیسے مانے؟ کوئی بڑا بڑے نہ ہونا چاہیے، کوئی گاڑیوں بغیر بولنے والا ہونا چاہیے، کوئی بولنے والا ہونا چاہیے، ایسا کوئی لیڈر ہو۔ اللہ نے فرمایا تم اس کے مال کی طرف مت دیکھو، تم اس کے علم میں دیکھو کہ وہ علم میں تم سب سے زیادہ ہے، تمہارے لاکھوں کا لشکر ان سب سے زیادہ ہے اس کا علم، تم علم دیکھو۔ تو جب حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ بنایا، حضرت طالوت کو حکم ہوا جہاد کے آرڈر کرو۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے جہاد کا حکم دے دیا، 70,000 کا لشکر تیار ہو گیا جہاد کا۔ اب باتیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں، بدونی قسم کے لوگ بہت ہوتے ہیں، جو کرتے کچھ نہیں ہے بس باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ نے بعض لوگوں کو تنقید کے لیے بنایا ہوا ہے، باتیں کرنے والا بدونی قسم منافق آدمی۔ اللہ نے فرمایا کہ امتحان تو لو، یہ 70,000 کا لشکر تیار ہو گیا ہے، یہ ایسے سمجھنے جیسے کھیل ہے، یہ جہاد کرنا یہ کوئی کھیل کا معاملہ ہے، کوئی گلی ڈنڈا ہے، یہ کوئی بچوں والا کھیل ہے، نہیں کہ امتحان یہ ہے، گرمی کا موسم ہے، شدید دھوپ ہے، تین ان کو پیاس ہے۔ فرمایا آگے نہر آ گئی ہے، ان کو حکم ہے کہ تم نے پانی نہیں پیا۔ اب جس نے پانی نہیں پیا وہ تو جہاد کرنے والا ہے، جو پانی پی لیا وہ صرف بدونی ہے، وہ کوئی جہاد کرنے نہیں جا رہا، وہ صرف آپ کے ساتھ اوپر کے محبت کے دعوے کر رہا ہے، اندر سے وہ کوئی جہاد نہیں۔ سب کے سب جیسے نہر کو دیکھا ٹوٹ پڑے، پانی پی لیا پیٹ بھر، صرف 313 نے پانی نہ پیا۔ اب جنہوں نے پانی پیٹ بھر کے پیا ان کے پیٹ باہر نکلنے کو ہو گئے، لیکن پیاس پھر بھی نہیں بجھی۔ اور جن 313 نے پانی نہیں پیا اللہ نے ان کو ایسے ہی جواب دیا اور فرمایا یہ 313 اب یہ ہے مخلص، فرمایا یہ مخلص ہے، اب یہ جہاد کریں گے بادشاہ آپ کے ساتھ۔ اب یہ چل پڑے آگے، لاکھوں کا لشکر ہے جالوت کا، ہزاروں نہیں لاکھوں کا لشکر تھا، اور یہ ان کا لیڈر تھا جالوت، یہ پورا لوہے کے ساتھ بند تھا جو ہے۔ اب یہ مقابلے میں حضرت طالوت علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہے، اس لشکر کے 313 میں سب سے چھوٹے حضرت داؤد علیہ السلام تھے عمر میں، پورے لشکر میں سب سے کم عمر تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ میں اکیلا ان کے لیے کافی، ایمان تھا، بھروسہ اللہ پر تھا۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے فرمایا واقعی میں اکیلا ان کے ساتھ رہوں گا، یہ لاکھوں کا لشکر، میں ایسے ہی کو تیس کر سکتا۔ آپ آگے چلے، دیکھا کہ جالوت لیڈر آگے کھڑا ہے، باقی فوج پیچھے کھڑی ہے، دیکھا اب جالوت کو میں کہاں سے مقابلہ کروں، کہاں اس کے اوپر اٹیک کروں، پورا جسم لوہے میں بند ہے۔ دیکھا کہ آنکھوں کے اوپر تھوڑی سی جگہ ہے، یہاں سے کچھ حصہ خالی تھا بس۔ یہ اب جا رہے ہیں کہ 3 پٹے اٹھائے پتھر اور ایک ایک مارا، جو اندر گھسا اور پیچھے سے کھوپڑے سے نکلا، وہی ڈر کے مرے گئے۔ باقی ساری فوج بھاگ گئی کہ جب ہمارا بادشاہ ہی مر گیا ہم کیا کریں، ہم تو ویسے ہی مارے جائیں گے، سارے ڈر کے بھاگ گئے۔ ایک حضرت داؤد علیہ السلام جو بھی چھوٹے بچے تھے، ابھی جو ہے یہ صرف خدمت کے لیے آئے تھے، جہاد کے لیے آئے بھی نہیں تھے، اللہ نے اس بچے کے ذریعے جو ہے لاکھوں پر جو ہے فتح عطا فرمائی۔ تیسرے سپارے کے شروع میں آیت الکرسی ہے، فرمایا پورے قرآن کی جامع آیت ہے یہ، رات کو پڑھا کریں، اللہ چوری سے ڈاکے سے حفاظت فرمائیں گے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے پڑھا کریں، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا، پتہ چلا جس طرح خطابت کرنا، پڑھانا، تبلیغ، جہاد یہ دین اسلام کے شعبے ہیں، اسی طرح مناظرہ کرنا بھی دین اسلام کا شعبہ ہے علم والے بندے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہے نمرود سے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، اور بستی جو ہے گری پڑی تھی اور وہاں کے لوگ بھی مرے پڑے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کیا یہ لوگ بھی کبھی زندہ ہوں گے، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو غنیمت موت دے دی، 100 سال تک وفات تھی۔ اب جو ہے
وفات پا گیا. 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. اب اللہ نے فرمایا اے زید بتا تو کتنا عرصہ گزار گیا. انہوں نے کہا آدھا دن. حضرت زید علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تو 100 سال وفات پا گیا تھا. 100 سال کے بعد جو ہے اور تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنا عرصہ ہے. جیسے تجھے ہم نے 100 سال کے بعد زندہ کیا ایسے ہی ہم ان لوگوں کو زندہ کریں. مثل الذین ينفقون اموالهم سے لے کر پورے 2 رکوع کے اندر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا. خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. رمضان شریف ہے 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے. یہ موقع ہے خرچ کرنے کا. اور میں خرچ کرنے والے کبھی بھوکے نہیں مرتے اور چھپا کر رکھنے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. آگے اللہ فرما رہے ہیں خرچ کرنا ایک تو دکھلاوا نہ ہو, دوسرا احسان نہیں جتلانا, تیسرا جس کو دے رہے ہو اس کو تکلیف بھی دے. آگے عشر کا بیان ہے. زمین کی ہر پیداوار جو چیز بھی زمین سے نکل رہی ہے اس کا مالک اس کا عشر نکالے گا 20واں حصہ. 20 بوریاں نکلی ہیں آلو کی تو 1 بوری اللہ کے راستے میں دینی پڑے گی. 19 ہمارے لیے, ایک اللہ نے مانگی ہے وہی دیتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے. اللہ فرما رہے یہ خوشی سے دیا کرو. 19 تمہاری ہے جہاں مرضی کرو, 1 مجھے دے دو. 20 پیٹیاں آم کی نکلی 1 مجھے دے دو. گھاس ہے اس میں 1 حصہ مجھے دو, 19 حصے تمہارے ہیں. زمین کی ہر پیداوار. الذین یأکلون الربا جو سود کا کام کرے, تجارت کرے, سود کو کھائے, قبر سے ایسے اٹھایا جائے گا فرمایا جیسے اس کو جنات اور شیطانوں نے جکڑ لیا ہو. کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا. اے فرمایا 80 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے 1 روپیہ سود کا کھانا. یمحق اللہ الربا. سود ہے کیا بھائی 1 لاکھ روپے ادھارا چاہیے, ہاں بھی مل جائے گا لیکن واپسی 5000 اوپر ہوگا. یہ سود. یمحق اللہ یا اسی طرح بینکوں کے ذریعے یا آج کل جیز کیش لون کے ذریعے یہ سب سود ہے. یمحق اللہ الربا. اللہ فرمایا سود کو تو میں مٹا کے رکھوں گا, سود والی نسلوں کو ان کی نسلیں میں تباہ کروں گا. ویربی صدقات اور میں صدقات کو بڑھاتا ہوں. تمہیں لگتا ہے کہ صدقہ دے کر پیسے کم ہو گئے, نہیں 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 نہیں, یہ تو بڑھ گیا ہے. فرمایا اب بھی کوئی توبہ نہ کرے تو پھر یاد رکھنا اللہ کے رسول کے ساتھ سہلانے میں جم گئے. آگے قرضہ بڑی کا دوسرا سے فرمایا کسی آدمی نے قرضہ لیا 1 مہینے کی مہلت مہینہ گزر گیا واپسی لینے کا ٹائم آ گیا. اب 2 صورتیں, یا تو وہ شخص واقعی مجبور ہے کہ اس کے پاس باقی دینے کے لیے پیسے نہیں. اب اللہ فرما رہے اس کو 1 مہینہ مہلت ہو دے, 15 دن, ہفتہ, 2 مہینے اس کو مہلت دے دو کہ بھائی چلو تیرے حالات اچھے نہیں ہیں, آپ کو 1 مہینہ. فرمایا روزانہ جتنا قرضہ لے رہے ہیں روزانہ اتنا صدقہ دینے کا ثواب ملے گا, مفت دے اگر مہلت دے. اور اگر وہ جان بوجھ کے نہیں دیتا جیسے آج کل لوگ ہیں جان بوجھ کے نہیں دیتے, پھر فرمایا اس کے گھر کے باہر چارپائی ڈال دو, گھروں میں بیٹھا ہوں, جب تک پیسے نہیں آئیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں. یہ حدیث کا حکم ہے. پھر چھوڑو نہیں اس کو, پھر اسے لو, یہ اللہ کا حکم ہے. اس کی قبر بچاؤ ورنہ قبر میں اس کو دینے پڑے گی. آگے پورا قرضہ لینے دینے کے مسائل کا بیان ہے کہ جب تم لے رہے ہو یا دے رہے ہو لکھ لو, گواہ بنا لو, وقت متعین کر لو تاکہ بعد کے اندر لڑائی جھگڑے نہ ہو. ایسے بہت سنا ہے, بعد میں پھر بہن بھائی جدا ہو جاتے ہیں. سورۃ آل عمران, اس صورت میں چونکہ حضرت عمران کا واقعہ ہے اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ آل عمران رکھا. حضرت عمران جو ہے یہ مسجد بیت المقدس کے امام تھے. یہ بوڑھے ہو گئے, ان کی بیوی نے منت مانگی اللہ مجھے اولاد دے دے, اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میں تیرے رستے میں وقف کر دوں گی. پچھلی شریعت میں اس طرح اولاد کو وقف کرنا جائز تھا, اس شریعت میں جائز نہیں. انہوں نے منت مان لی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے ہوگا وہ میں اللہ کے رستے میں دے دوں گی, بیت المقدس میں وہاں کی انتظامیہ کو دے دوں گی, میں اسے دنیا کا کام کوئی بھی نہیں دوں گی. یہ انہوں نے منت مان لی. اللہ نے بیٹے کی جگہ بیٹی دے دی. یہ پریشان ہو گئی. بڑی سرزکروں کا روس کہ میں تو چاہتی تھی بیٹا ہوگا, امام ہے, باپ کی جگہ سیٹ سنبھالے گا, بیان کرے گا, آسان سے عورت تو یہ کام نہیں کر سکتی. اللہ نے فرمایا اے حینا بنت فاروزہ پریشان نہ ہو, یہ تیری بیٹی وہ کام کرے گی جو تیرا بیٹا بھی نہ کرتا. بس اوقات بچیاں نیکی میں مردوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں. تو ان کا نام حضرت مریم ہے. اب ان کو حوالے کر کے بیت المقدس 19 لوگ, کتنے لوگ تھے 19 لوگ, ایک مسجد میں کوئی صفائی کرنے والا, کوئی اذان دینے
کام میں کوئی کس کام ہے. ہمارے پنجاب میں ایک امام کی تنخواہ پوری نہیں ہوتی، نئے امام کہاں رکھیں؟ کہو سبحان اللہ. امام کی تنخواہ بھی مر کے دیتے ہیں اور نئے امام کہاں رکھیں؟ جبکہ نئے امام ہونا چاہیے. صبح بھی چودھری صاحب فرما رہے تھے اتنی بڑی مسجد ہے، یہاں پر بھی ایک نائب ہونا چاہیے جو صفائی وغیرہ کا خیال رکھے. میں نے انشاءاللہ رکھیں. بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام بس 19 بندے تھے، ہر ایک کی خواہش تھی میں سنبھالوں میں سنبھالوں. ہر ایک کے دل میں یہی تھا ہمارا امام تھا، امام کی بیٹی کی میں تربیت کروں، امام کی تربیت بیٹی کو میں پڑھوں. تو سب کے اندر جھگڑا ہوا. اللہ نے فرمایا تم قرآن ڈالو، جس کا نام نکلے گا اس کے حوالے کی جائے گی. آج کل ہم بچیوں کو پھینک دیں، بچیوں کو بوس، اور یہاں لڑائی ہو رہی ہے. ہر ایک کہہ رہا ہے میں بیٹی کو سنبھالوں، میں بچی کو سنبھالوں. تو فرمایا حضرت زکریا کا نام نکل آیا. انہوں نے پالا، انہوں نے دیکھا، بند کمرے میں بند کر کے جاتے، شام کو آتے دروازہ کھولتے، دیکھتے تو آگے بے موسمی پھل پڑے، بے موسمی کھانے پڑے، مشروبات پڑے ہیں. حضرت زکریا پریشان ہو گئے. میں تو تالا لگا کے گیا تھا. اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ میں تو تالا لگا کے گیا تھا. فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے. فوراً محراب بنا ہوا تھا، اس محراب میں گئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ سے دعا کی اللہ اگر تم مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے بند تالے میں بند کمرے میں، تو بے موسمی مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ 120 سال عمر، بیوی کی عمر 100 سال 5 ہو چکی ہیں، ہڈیوں میں رس کوئی نہیں. فرمایا میں تو بیکار ہو گیا ہوں، لیکن تیرے خزانوں میں کبھی کوئی نہیں، بے موسمی پھل اولاد دے. اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جا زکریا علیہ السلام کا رونا اللہ کو اتنا پسند ہے، اس کے لیے اولاد لکھ دو. اور اولاد بھی پھر نام بھی خود ہی بتایا، اس کا نام یحییٰ ہوگا. اور پھر فرمایا تم نے اولاد مانگی تھی، ہم تجھے پیغمبر دیں گے. اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر عطا. آگے بھی حضرت مریم علیہ السلام کی صفات کا ذکر ہے. بڑی نئی خاتون تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا یہودیوں نے محاصرہ کر لیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکائیں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہے عیسیٰ ہم ان نپاک پلیتوں کا ہاتھ بھی تجھے لگنے نہیں دیں گے، ہم زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیں گے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. ان کی تشریح ان کے حواری میں لا دی، انہوں نے حواری کو قتل کر دیا. بعد میں خود ہی شک میں پڑ گئے. تو کہنے لگے کہ یہ عیسیٰ نہیں ہے، تو کہنے لگے نہیں یہی عیسیٰ ہے. آپس میں لڑائی چل رہی. اللہ فرمانے آپس میں شک شبہ میں پڑ گئے. آج تک کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولے پہ لٹکا دیا. اللہ فرمانے وما قتلوہ وما قتل کیا ہے نہیں، سولے پہ لٹکایا ہے. اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا. قیامت کے قریب نازل ہوں گے. فمن حاج آگے مباحلات کا ذکر ہے. کچھ لوگ آئے حضور علیہ السلام کے پاس کہنے لگے ہمارا دین سچ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مباحلہ کرو، اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، کھلا میدان ہوگا، بد دعا کریں گے، پتہ چل جائے گا. آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، علی سے کہا تیار ہو جاؤ، حسن حسین سے کہا تیار ہو جاؤ، مباحلہ کرنا ہے. یہ رات کو گھر میں نے کہا یار آپ علیہ السلام سچے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں، اور اگر مباحلہ کرنا پڑ گیا ہم تو مارے جائیں گے. تو کچھ اور یہ اگلے دن کے انہوں نے کہا ہم کینسل کرتے ہیں، ہم کوئی مناظرہ نہیں کرتے، ہم کوئی مباحلہ نہیں کرتے. لیکن ایمان پھر بھی راتوں میں چھپ کر مشورے نہیں کرتے تھے، سچا نبی ہے لیکن ایمان پھر بھی نہیں ہے. کیا انا تکبر ضد اللہ کی سی بنا لگائے. جس آدمی سے ضد ہو جائے پھر اس کو توفیق نہیں ملتی. ویسا اللہ نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبروں سے وعدہ لیا تم سب سے سب وعدہ دو. اگر تمہاری موجودگی کے اندر محمد علیہ السلام آ گئے تو تم اپنی نبوت بھی چھوڑو گے، اپنی کتاب بھی منسوخ کرو گے، آخری پیغمبر پر خود بھی ایمان لاؤ گے اور اپنی امتوں سے بھی کہو گے. کیا ہے سب انبیاء نے وعدہ کیا اگر